السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26ویں پارے کا خلاصہ مطلوب ہے۔ اس میں پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں کیونکہ اسی ایک سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دوبھر کر دیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی بلکہ آپ کے پیچھے غنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک نخلا کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو اللہ کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا۔ اب اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی ہیں، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے، اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ یہ والدین انہیں اللہ کی اطاعت پر آمادہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے۔ اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا، جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح چور چور کر دو۔ جو زندہ پکڑے جائیں تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو،
پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ۔ یاد رکھو، جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی سورہ میں عزم اور حوصلے سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدے کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ سورہ کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی، مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورہ میں فتح اور غلبہ کی ان پیشن گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان فرمائی، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ اللہ ان مومنین سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا، جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی یہ پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ آخری حصے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، اس کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں بھی۔ ان کی مثال یوں ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح فرمایا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا، مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہے کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارے پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا، غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ ان سے بچو، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں، جیسے کہ اے ایمان والوں، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مومنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں
ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنوں، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو یہ تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ ہر معاملے میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح و صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو تانا نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے، اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں۔ جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو عمل کرے گا اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ قاف اور اس کے بعد ذاریات ہے۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں ازسر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے۔ اسی طرح کہا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے، اور لوگوں کے اقوال اور اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں، اور اب تو ہر روز ہر جگہ یہ سب ہو رہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے پڑھنے اور اس کے تمام نکات کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔